ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ملازمین کے واجبات کے حوالے سے کہ ملازمین کو واجبات کیوں نہیں مل رہے اور ان کو سی پی فنڈ کے پیسے بھی نہیں مل رہے. وہ پیسے جو ان کی تنخواہوں سے کٹتے ہیں پھر ایک اکاؤنٹ میں جا کے جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ جب ملازم کو ضرورت ہو وہ اس میں سے پیسے لے سکے اور پھر جب ریٹائر ہو جائے تو اس کو فوری طور پر وہ پیسے مل سکیں. وہ پیسے بھی خرچ کر دیے گئے ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں. وہ فنڈ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ سی پی فنڈ ملازموں کو کیوں نہیں مل رہا؟ جو ریٹائر ہو گئے ان کے واجبات انہیں کیوں نہیں مل رہے؟ ان کے پیسے کہاں چلے گئے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں جناب سہیل میمن صاحب نے، جو کہ مزدور رہنما ہیں اور صدر ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ کے. جی سہیل بھائی بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ جناب اصل میں یہ گزشتہ 4 سال پہلے واٹر بورڈ کے ڈی ایم ڈی فائنانس، ڈائریکٹر فائنانس اور اس وقت کے ایم ڈی صاحب نے لون شو کر کے اور ملازمین کے فنڈ سے 1.5 ارب روپے نکال دیے. اچھا، جو کہ قانوناً جرم تھا. اس پہ آپ نے 2 پروگرام بھی کیے، آپ نے باقاعدہ ان کے ہوتے ہوئے ڈی ایم ڈی سے انٹرویو کیے تھے تو انہوں نے بھی تسلیم کیا. اب وہ 1.5 ارب روپے سے اب 2.5 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ تقریباً سی پی فنڈ سے غائب ہے اور آفیشیل ان کے. حتیٰ صورتحال یہ ہے کہ اب حاضر سروس بھی جو اپنا فنڈ لینا چاہتا ہے وہ تو ڈیزائر تو اپنی جگہ نہیں دے رہے آپ ان کو. حاضر سروس کی بھی قسطیں کٹ چکی، فنڈ نہیں ملا اور فنڈ نہیں ملا، قسطیں کٹ چکی. تو یہ پورا ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے فائنینشیل کرائم ہے جس کی بہت بڑی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم گزشتہ 4 سال سے شور کر رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ملازمین پر اور اس کو روکا جائے. مگر بات یہ ہے کہ وہ اعلیٰ سطح پہ بھی کہیں سیاسی ہاتھ آ جاتے ہیں، کہیں اور معاملات بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملازمین کو سب سے زیادہ پریشانی اپنے واجبات کے لیے پیدا ہو گئی. تو ان کے جو سی پی فنڈ کے جو پیسے گرانٹ ہے جو ملازم نکالنا چاہتا ہے وہ اس کی یہ اطلاعات ہیں کہ اپروول ہو جاتی ہے لیکن پھر جا کے چیک نہیں بنتے یا جناب چیک میں پہنچ جاتا ہے. اچھا، چیک کس طرح سے ایشو کرے؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے جب چیک ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں. اب ملازم کے اکاؤنٹ میں تو قانونی طور پہ جو ہے اس کی بک بتا رہی ہے کہ پیسے موجود ہیں. واٹر بورڈ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے غائب ہوئے اور جو پیسے غائب ہو جاتے ہیں وہ جب ٹھیکیداروں کو جب کوئی سلسلہ بنانا ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کو لون کر کے جو ہے وہ لے لیتے ہیں. ملازمین سے لون جو ہے وہ ایک ادارہ لے، انتظامیہ لے، یہ سب سے بڑا کرائم ہے اور اس کی تحقیقات جو ہے وہ دیکھا جائے تو اربوں روپے پہ اب کرپشن آ گئی. تو یہ نیب کے زمرے میں آتی ہے، ایف آئی کے زمرے میں آتی ہے، اینٹی کرپشن کے زمرے میں آتی ہے. ہم مستقل اس پہ جو ہے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ٹاک شو میں بھی ہم کہتے ہیں، ادارے میں بھی چھوڑ کرتے ہیں، مگر شنوائی کہیں بھی نہیں. ملازمین کے واجبات کی کیا صورتحال ہے جو ریٹائر؟ ملازمین کے واجبات کی صورتحال یہ ہے کہ 2019 سے 2024 چل رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ قسطوں میں یہ واجبات دیتے اور تقریباً اس وقت 7 ارب روپے جو ہے وہ واجبات کے واجب الادا انتظام. اس میں خالی 2.5 ارب تو جو ہے ہمارا وہ ہے سی پی فنڈ. تو وہ صورتحال بڑی غمگیر ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ان 2 ڈائریکٹر فائنانس اور ڈی ایم ڈی فائنانس کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایجنسیوں کو چاہیے یا حکمران جو نگراں گورنمنٹ بیٹھی ہے ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں. مگر وہ آج بھی بڑی دندناتے ہوئے بڑی پوسٹوں پہ بٹھا دی گئے. ایک ڈی ایم ڈی آر آر جی ہو گئے، ایک ڈی ایم ڈی جو ہے ایچ آر ڈی بنے ہوئے. پھر دوسرا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ آیا کہ اس وقت جو ہے وہ نگراں گورنمنٹ ہے، الیکشن چل رہا ہے تو کسی صورت بھی ادارے میں بھرتیاں نہیں ہو سکتی. اب ان کو بچانے کے لیے، ان افسران کو بچانے کے لیے جو بڑے کرپشن، میگا کرپشن ہے ان کے اوپر، ان کو بچانے کے لیے اشتہار دیا گیا. کل پرسوں اشتہار شائع ہوا ہے اور ڈی ایم ڈی فائنانس، ایچ آر ڈی اور یہ جو ہے پرائیویٹ جو ہے اپائنٹمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو ویسے بھی جو ہے وہ ایکٹ کے بھی خلاف ہے. واٹر بورڈ میں بہترین جس کے جو کوالیفیکیشن یہ مانگی جا رہی ہے اس کوالیفیکیشن کے لوگ موجود ہیں، انہیں آپ پرموٹ کریں، ایماندار لوگ ہیں، انہیں ان سیٹوں میں بٹھائیں جو کوالیفائڈ ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو وہ آر آر جی ہیں یا ہمارے ایچ آر ڈی ہیں، ان کی اگر کوالیفیکیشن دیکھیں ان کے خلاف تو ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ فیصلے دیے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی فیصلے دیے ہوئے ہیں. اس کے خلاف جناب دونوں ڈی ایم ڈیز کے، آر آر جی میں بھی، آر آر جی کے خلاف بھی ہیں اور ایچ آر ڈی والے کے خلاف ہیں. تو یہ پچھلا ایچ آر ڈی ہے جو ریٹائر ہو کے چلے گئے، ان کو بھی ریورٹ کر دیا گیا تھا
सुप्रीम कोर्ट ने, और बाकायदा इनके खिलाफ इंक्वायरीज जो है नेब में भेजी गई हैं, FIA में भेजी गई, वो तो हाल सच खाने की नजर है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स में है ना, कोई जनाब ट्रांसफर इलेक्शन पोस्टिंग अपॉइंटमेंट कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के रूल की वायलेशन है, ये इश्तार शाया होना ही, इसको तो फौरी नोटिस लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि ये जो है बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, कि ये नहीं होना चाहिए था। तो इस सूरत हाल में जो सूरत हाल बन रही है हमारे वाटर बोर्ड में, लोगों में बड़ी गम गुस्सा पाया जाता है। और ये भी हो सकता है कि अब CBA जो है वो अगर अपना किरदार अदा नहीं कर रही तो हम जैसे दीगर यूनियन है, मुलाजिम अब खुद मैदान में आ जाएगा, क्योंकि जब मुलाजिम को अपना फंड नहीं मिलेगा, उसके बच्चे की शादी है या कोई मसला है, घर में ज़रूरत कैसा है, तो हमारी एक तरह की BC होती है। और रिटायर मुलाजमीन का हाल ये है कि उनके माशी हालात बद से बदतर हो गए हैं, और जो हालात बनने जा रहे हैं वाटर बोर्ड में वो ऐसा है कि अब बहुत से 2-3 तो जो है बात भी हो चुकी रिटायर मुलाजमीन के हवाले से, और मुलाजिम इतना पेश में आ चुका है कि किसी वक्त भी जो है वो एक आतिशफशा बन जाएगा। और इस आतिशफशा बनने से जो है कराची शहर की सप्लाई भी मुतासिर होगी, सेवरेज के मामला भी मुतासर होंगे। जब मुलाजिम जो है उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो अपने काम पर जो है वो अपने ज़हनी टेंशन की वजह से नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा। फिर दूसरी तरफ उनको डराना धमकाना, वो शोर ना कर सकें। डिजिटल जो है सिलसिला किया है हाज़िरी का, कि डिजिटल कार्ड होगा और आपका सब कुछ बायोमेट्रिक सब जगह है, हमारे यहाँ भी, हमें इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर बायोमेट्रिक को तरीके से लागू करें, ना कि ये डराते रहें एक प्राइवेट फर्म को दे दिया है बायोमेट्रिक, आप अपने खुद भी कर सकते हैं, पूरा बेहतरीन जदीद निज़ाम है वाटर बोर्ड के पास। अच्छा, मगर उन्होंने उसको भी आउटसोर्स किया, इसके लिए भी कोई टेंडर दिया था? इसका भी कोई टेंडर नहीं। अच्छा, ये भी ऐसी मनपसंद लोगों को दे दिया जाता है। जैसे हमारे वाटर बोर्ड के जो है बिल प्रिंट होते हैं, वो गुज़िश्ता कई साल से उस्मान ब्रादर्स को दिए जा रहे हैं, कोई प्री क्वालिफिकेशन उसकी नहीं है, और हर साल उसकी जो है वो रिन्यू होना चाहिए। तकरीबन 18 साल से वो हमारे पास चल रहा है, और मार्केट के रेट से 4 गुना ज़्यादा है। अच्छा, इस पे कोई ऑडिट नहीं हुआ? कोई ऑडिट नहीं, और महीने में 15 लाख बिल प्रिंट होते हैं, और आप समझ लें कि आज RRG और उनके होते सोतों की जेबों में जाते हैं। तो इस सूरत हाल को बड़ी संजीदा से हुकूमत से RRG के हुकाम तो ये दावे कर रहे थे कि बड़ी रिकवरी हुई है और बड़ी मुबारकबादें हो रही थी, शाबाशें जनाब। रिकवरी तो फिर मुलाज़िमीन को पैसे रिकवरी में जो है वो पिछले प्रोग्राम में मैंने रखा था कि पाकिस्तान रेंजर्स के बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमारी तनख्वाह इस रिकवरी से मिलती हैं। उन्होंने जो है वो हाइड्रेंट नाजायज़ बंद किए, गैर कानूनी। तो वो लोड जब हमारे पास आया है तो वो पैसे हमारे जो है वाटर बोर्ड के अकाउंट में आने शुरू हुए। दूसरा है कि हमारे वाटर बोर्ड के टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजमीन ने बड़ी कोशिश करके पिछले दौर में जो है हमारी न्यू एंट्री नए सार्फिन की तादाद नहीं बढ़ाई जाती थी। इस दफ़ा ये हुआ है कि एम्प्लॉइज़ ने हमारे सार्फिन की तादाद की कोशिश की बढ़ाई जाए, और इन्हीं RRG साहब को मजबूर किया गया कि तादाद बढ़ाए। अब वो तादाद बढ़ने से बिल प्रिंट ज़्यादा होंगे, और जब बिल प्रिंट होंगे तो RRG को करना ही करना है, क्योंकि उसमें कमीशन उनका बंधा हुआ है। लेकिन इस रिकवरी बढ़ने से मुलाजमीन को क्या फ़ायदा हो रहा है? जनाब, मुलाजमीन को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बात यह है कि तो टाइम से मिलने इन्होंने प्राइवेट जगह से जो है ठेकेदारों को पेमेंट करनी शुरू की, और ये तकरीबन 4 साल से एक अलग जगह पे वाटर बोर्ड के हटके और अलग अकाउंट खोल रखे, जिस पे बाकायदा तफ्तीश होनी चाहिए। इसमें जो है कि हमारी जो यूनियन का मौक़िफ़ ये है कि आला सतही जो है इसकी तहकीकात के लिए हुकूमत को जो है फौरी कोई कोशिश करनी चाहिए। आला अदलिया में भी ये केस जो है ज़ेर समाअत है, वहाँ भी जो है वो केस जो है वो नहीं लग रहा है। तो इस पर क्या करिए, CBA क्या करिए, बाकी यूनियन इस पर क्या करिए? जनाब, CBA की तरफ से अगर देखा जाए तो CBA का ना करना, तो एहतजाज करे तो एहतजाज के सिर्फ वो ऐलान करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वाटर सीवरेज बोर्ड जो है वाटर कॉरपोरेशन हो चुका है। वाटर कॉरपोरेशन होने के बाद जो है वो देखा जाए तो लीगली तौर पर CBA का इस्तेकाक ख़त्म हो जाता है, नए रेफरेंडम की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, मगर जो है वो आधा तीतर आधा बटे। लास्ट में कहा कि वो 96 का एक्ट भी चला रहे हैं CO साहब हमारे, और कॉरपोरेशन एक्ट भी चला रहे हैं। अभी नया एक्ट जो है वो उसके तहत दिया है CO ने, कॉरपोरेशन एक्ट के तहत। फिर देखें आप तनख्वाहों का DMD जो फाइनेंस जो लगाया वो पुराने के CFO जो उन्होंने मांगा है वो 10 लाख रुपए सैलरी है। तो वाटर बोर्ड के अंदर आपके पास जो मौजूद हैं अफसरान रेगुलर हैं लोग हैं, और उस क्वालिफिकेशन में पूरा उतरते हैं, तो उनको जो है वो उन सीटों पर बिठाया जाए, ना कि अपॉइंट किया जाए।
یہ KEC میں کیا گیا تھا. آپ نے KE الیکٹرک جب بنا ہے تو جس وقت وہ آؤٹ سورس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ KE میں جو ہے وہ بڑی بڑی تنخواہوں پہ جو ہے وہ سیاسی لوگ بھرتی کر لیے گئے, اور یہ بھی سیاسی جو ہے گیم ہو رہا ہے جس کو یہ کرنے جا رہے ہیں, اور جو نہیں ہونا چاہیے. ہماری تو چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی, سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی, کہ جتنی بھی پٹیشن واٹر بورڈ کی ملازمین کے حوالے سے یا فنڈ کے حوالے سے آپ کے ان کے پاس زیر سماعت ہیں, اس کے فوری طور پہ جو ہے وہ سماعت کی جائے اور ان پہ فیصلے کیے جائیں, ان پہ انکوائری کمیٹی بنائی جائے. تو پینڈنگ ہے ایسے پینڈنگ ہے زیر سماعت. ہم نے ساری پٹیشنوں کے دی ہیں, تقریباً 5 پٹیشنیں جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہماری لگی ہوئی ہیں. اچھا, اس میں جو ہے وہ فنڈ کے حوالے سے بھی ہیں, اور یہ جو کارپوریٹ میں جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے آنے کے بعد جو ہے CEO صاحب کی اپائنٹمنٹ, کیونکہ اگر پرائیویٹ اپائنٹ ہونا ہے, جیسے اشتہار اس بات کا ثبوت ہے کہ پرائیویٹ اپائنٹ ہوں گے, تو CS صاحب تو جو ہے وہ سرکاری ملازم ہیں, 19 گریڈ کے افسر ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو 4 سال کے لیے پرائیویٹ جو ہے وہ اپائنٹ کرا رکھا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ بھرتی کرانا تو ایک طرف وہ پرائیویٹ جو ہے 4 سالہ کانٹریکٹ پہ بھی ہیں اور سرکاری ملازم بھی ہیں, تو یہ بھی وائلیشن آف آئین ہے, وائلیشن آف رول ہے. اسی طرح جس طرح سے اب یہ جو ہے وہ اشتہار تو دے دیا, یہ سب سے بڑی وائلیشن ہے. اور یہ میڈیکل کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, تو جناب میڈیکل کے حوالے سے اس لیے سدھار نہیں آئے گا جب تک بڑے بڑے افسران کے ہاتھ کنسلٹنسی اور کچھ یونین ہے, اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہی CBA جو ہے اس کی بڑی تعریف کرتی رہی اس میں کنسلٹنسی کی, تو جب تک یہ CBA اور کچھ یونین جو ہیں وہ اس کو آشرواد نہیں ہٹائیں گی اپنا, ملازمین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عظما کنسلٹنسی کورنگی کے ایک مضافات کے اندر جو ہے موجود ہے. کوئی بڑی نہیں ہے, مستند نہیں ہے, کسی ادارے سے جو ہے وہ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں اس سے ریکگنائز نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ CEO صاحب گلی محلے کی کمپنی کو اٹھا کے اس کو جناب اصل میں CEO صاحب ان کی فیور کر رہے ہیں. ہمارا اور بھی نام آ رہے ہیں, ہمارا DMD بھی ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو KDA سے ہمارا سسٹم ہم لے کر آئے تھے میڈیکل کا, اس سسٹم کو بحال کیا جائے. ہر ایریے میں, ہر علاقے میں OPD کے لیے پارٹ ٹائم میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے تھے, اور چند لیبارٹریاں ہوتی تھیں. چلیں لیبارٹری تو ہمارے پاس بہت اچھی ہے ڈاؤ کی, جب ڈاؤ کی لیبارٹری ہے تو خان لیبارٹری اور اس کے کنسلٹنٹ کی ضرورت کیا؟ تو یہ سب میگا کرپشن کی کہانیاں ہیں. اگر اس پہ ایک جوڈیشنل انکوائری بیٹھ جائے تو بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. اور ابھی جو ہے ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ ایک ڈائریکٹری تیار کرنے جا رہی ہے ان افسران کی جنہوں نے جو جس وقت واٹر روم میں آئے تھے, اور اب ان کی کیا پوزیشن ہے, کیا حیثیت ہے, اور ان کے بین الاقوامی طور پر جو دورے ہیں امریکہ کے, کینیڈا کے, اور ان دوروں کی تفصیلات ہم ایک افسر کی تفصیلات پہلے لا چکے ہیں سابق MD کی, تو اور مزید ہم یہ نام بھی لے کر آئیں گے. ان کے جو ہے وہ تمام تر عمال نامے بھی سامنے لا کر پیش کریں گے انشاءاللہ. آئندہ پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی چیزیں دے دیں گے تاکہ جو ہے لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے, قرآن کو پتہ چلے کہ ہمارے ادارے میں ہو کیا رہا ہے. مستقل ظلم کی سطح ظلم ہمارے یہاں جاری ہے. واٹر بورڈ میں جو ہے ریٹائر ملازمین کے واجبات نہیں مل رہے. ہمارا فنڈ غائب ہو رہا. ہمارا فنڈ 7 سے 7.5 کروڑ ہو گیا ہے جو ہر ماہانہ کٹتا ہے. اگر آپ اس کی تحقیقات کرائیں, کیونکہ ادارے اس کی تحقیقات کریں, تو پیسہ وہاں موجود نہیں ہے. تو یہ جو انہوں نے لسٹیں لگائی تھیں جناب, لسٹیں جو لگائی تھیں وہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. ہم نے یہ باقاعدہ اس پہ شور بھی کیا. ابھی بھی دوبارہ بھی کوئی لگائی وہ لسٹیں انہوں نے گروپ انشورنس کی لگا رکھی ہیں. گروپ انشورنس جو ہے وہ جو کہ انتقال کر گئے ملازم, ان کو اسٹیٹ لائف دیتی ہے, تو وہ پیسہ اسٹیٹ لائف نے یہاں بھیجا. انہوں نے وہ لسٹ شائع کر دی, وہ رکھ دی کہ جناب ہم نے اتنے لوگوں کو پیسے پیمنٹ کیے. واجبات وہ واجبات تو اسٹیٹ لائف کے ہیں جو فائنینشیل اسسٹنس کہلاتی ہے. اور دیکھیں اس پہ لکھا ہوا فائنینشیل اسسٹنٹ, تو اس کو وہ ڈیوز پہ شو کر کے اور یہ ظاہر کرنا کہ جی ہم لوگوں کو واجبات دے رہے ہیں, تو یہ حکمرانوں کو, نگراں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کیا بیوقوف بنایا جا رہا. اور اعلیٰ سطح پر اس بات کو سوچنا چاہیے اعلیٰ اداروں کو کہ واٹر میں ہو کیا رہا. K4 کے نام پہ یا دیگر اور نام پر جو ہے وہ پیمنٹ آ جاتی ہے, وہ بھی جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. اور ابھی 1.8 بلین
جو ورلڈ بینک سے معاہدہ ہوا ہے آؤٹ سورس کے حوالے سے، اس کے لیے بھی ابھی سے پلاننگیں شروع ہو چکی ہیں۔ چلیں اس پہ پھر آنے والے کسی شو میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔